الدین الخالص۔ موجودہ دور میں لوگوں کو مختلف چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ کسی کو غریبی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو ذلت و رسوائی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بدنامی اور بے نامی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے، کسی کو جناتوں سے ڈر لگتا ہے۔ مختلف طرح کی مخلوقات سے لوگ ڈرتے ہیں۔ بس ایک ڈر ایسا ہے کہ اگر وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہماری اصلاح کی 100% گارنٹی ہے، اور وہ ڈر ہے اللہ عز و جل کا ڈر۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تمہارا رب تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ایک آیت کے معنی بعد پھر یہی بات دہرائی گئی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اس آیت کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، اور یہی وہ ڈر ہے جو انسان کو بزدل اور کمزور نہیں طاقتور بناتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جو انسان کو اللہ کے در سے دور نہیں اللہ کے در پہ لاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ عز و جل نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابل میں جو آپ کو ڈر دلایا جاتا ہے یہ سب شیطان کا ڈر ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کا ڈر تمہیں دیتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو اگر تم سچ میں مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کے لیے ایمان کو بطور شرط ذکر کر دیا کہ اگر سچ مچ ایمان والے ہو، اگر سچ مچ ایمان والے ہو تو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف طریقے سے ہمیں اور آپ کو ڈرنے کا حکم دیا اپنی ذات سے۔ کہیں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد وضاحت کے ساتھ یہ کہتا اے میرے بندو، یہ قرآن کی تلاوت کے دوران جو تمہیں جہنم کا ذکر مل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے ان کے اوپر سائبان کی مانند آگ کا چھت بنا دیا جائے گا، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، دائیں بائیں چاروں طرف سے آگ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے جہنم کے تذکرے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرنے کی تاکید فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے
اے میرے بندوں صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي وَلَا تَخْشَوْهُمْ، مجھ سے ڈرو دوسروں سے نہ ڈرا کرو۔ اور یقین مانو مسلمانوں، ان تمام آیات کا مقصد یہی ہے، اے دنیا والوں اپنے دل میں اللہ کا ڈر لے آؤ، ساری دنیا کا ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد تم مضبوط ہو جاؤ گے، دنیا میں کسی اور سے ڈرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ڈرنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، یہ دل کا معاملہ ہے اور یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اگر اللہ عز و جل قبول فرما لے تو اس سے مغفرت بھی ہو سکتی ہے، انسان کی بخشش بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے ایک شخص کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، ایک انسان ہے جو بد عمل ہے، نیکی کے کاموں سے کوسوں دور ہے۔ ایک دن اپنے بچوں سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے بچوں ذرا یہ بتاؤ، ای ابن کنت لکم، میں تمہاری نگاہ میں کس طرح کا باپ ہوں؟ آج ہمارے زمانے کے باپ اپنی اولاد سے اتنی سی بات پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتے، کیونکہ جواب بڑا اٹپٹا آئے گا، بڑا عجیب و غریب آئے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا اپنی اولاد سے، اے میرے بچوں بتاؤ کہ تم اپنی نگاہ میں مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ بچوں نے اپنے باپ کے جواب میں کہا، خیر ابن، اے ابو جان ہم آپ کو بہترین باپ مانتے ہیں۔ باپ نے پلٹ کر جب بچوں کا اعتماد لے لیا تو کہا، فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، اے میرے بچوں آج تک میں نے کوئی بھی بھلائی نہیں کی ہے، آج تک میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی ہے، میرے زندگی میں نام اعمال میں نیکیاں نہیں نظر آتی ہیں۔ ہاں میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں موجود ہی نہیں ہے۔ اے میرے بچوں مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، فَإِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، اگر میں مر جاؤں تو جس دن مر جاؤں میرے بچوں مجھے دفنانا نہیں، مجھے آگ کے حوالے کر دینا، مجھے جلا دینا، ثم اسحقونی، اور پھر جلانے کے بعد میری استھی کو اٹھانا، میری راکھ کو اٹھانا، میری ہڈیوں کو اٹھانا، اسے پیس دینا، باریک بنا دینا، برادہ بنا دینا، ثم ذرونی فی یوم عاصف، پھر اے میرے بچوں جب میری ہڈیوں کو بھی پیس کے تم برادہ بنا دینا، اس کے بعد انتظار کرنا جس دن تیز ہوا چلے، تیز ہوا میں میری ساری استھی کو اڑا دینا، میرے جسم کے بچے کچھ راکھ کو بھی اڑا دینا۔ اے میرے بچوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے الفاظ بتا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں سے یہ وصیت اس لیے کر رہا ہے کہ اے میرے بچوں میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، میں اس حالت میں اللہ رب العالمین کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، اگر میں ایسے اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا تو رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں پاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اس وصیت پہ عمل کر لیا گیا اور اسے واقعتاً جلا بھی دیا گیا، اس کی ہڈیوں کو پیس بھی دیا گیا، ہواؤں میں بکھیر بھی دیا گیا، لیکن رب العالمین جو انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا اس کو وجود بخشنے والا ہے، جب وہ پیدا ہوا بڑا ہوا زندگی گزاری، پھر وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں قادر ہے۔ رب العالمین نے حکم دیا، اے ہوا تو اس میرے بندے کی راکھ کو اکٹھا کر، اس کی راکھ اکٹھا کی گئی، کلمہ کن سے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن رب العالمین کی گرفت سے بچ نہیں پایا۔ رب العالمین نے اس سے سوال کیا، اے میرے بندے بتا تو نے یہ حرکت کیوں کی، تم نے اپنی جسم کے ساتھ، اپنی لاش کے ساتھ اپنے بچوں سے یہ کام کیوں کروایا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہتا، مخافتک رب العالمین، اے میرے مولا تجھ سے ڈرنے کی وجہ سے، تجھ سے خوف کھانے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، کہیں میں تیری گرفت میں نہ آ جاؤں کہ میں پکڑ نہ لیا جاؤں، اگر میں پکڑ لیا گیا تو رب العالمین میں پکڑ لیا گیا تو میں بچ نہیں سکتا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا۔ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے ڈر کو اپنے اس غلط عمل کے لیے اس نے دلیل کے طور پہ پیش کر دیا، لیکن اس کا ڈر بالکل سچا تھا، اس کے ڈر میں ذرہ برابر کوئی بے ایمانی، کوئی نفاق نہیں، عمل غلط تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، رب العالمین نے اس کو معاف فرما دیا، اس کو جنت مل گئی۔ اس حدیث کی شرح پڑھیں، علماء کرام نے اس عمل کو تو غلط قرار دیا۔ اب آج کی دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی لاش کو آگ نہیں لگا سکتا ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، گرچہ دلیل کے طور پہ اللہ کے ڈر کو ہی پیش کرے، لیکن ہاں اس سے ڈر کا استدلال تو ضرور ہو گیا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ڈر کی وجہ سے معاف بھی کر دے گا، بخش بھی دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آدمی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا ہے، ہم اور آپ بھاگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اے میرے بندو تم کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، تم بھاگنا چاہو گے تو نہیں بھاگ سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے نکلنا چاہو گے بچنا چاہو گے نہیں بچ سکتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اندر بھی چلے جاؤ، بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے، موت آئے گی، رب کا فرشتہ آئے گا، اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہی پڑے گا، بچ نہیں سکتے۔ یہی ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہی ڈر ہے جو ہمیں ہر گناہ سے بچائے گا اور ہر نیکی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ارکان عبادت تینوں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اصل ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے۔ یہ تین چیزیں محبت، ڈر اور امید یہ عبادت کے ارکان ہیں، عبادت کے لیے بہترین چیزیں، ضروری چیزیں ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مثال دیتے فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، ان تینوں کو سمجھنا ہو تو سمجھ لو۔ انسان کا دل، ایک مسلمان کا دل جب اللہ رب العالمین کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس کا یہ دل ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک پرندہ جب ہواؤں میں اڑتا ہوا جاتا ہے تو اس کا سر آگے ہوتا ہے، اس کے دونوں پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ پرندے کا جو سر ہے وہ انسان کی عبادت کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اس کا جو بازو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، دوسرا جو بازو ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر پرندے میں ایک ساتھ موجود نہ ہو تو وہ پرندہ کبھی بھی پرواز نہیں کر سکتا، اڑ نہیں سکتا ہے، یعنی بغیر سر کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر ایک پر کے وہ اڑ بھی نہیں سکتا، دوسرے پر کے بغیر بھی اڑ نہیں سکتا۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں۔ یہی مثال ایک مسلمان کے دل کی ہے، دل میں یہ تینوں چیزیں موجود ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگا کے رکھنا ہے، اسی سے کامیابی ملے۔ آج انسان سب کچھ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، علم بھی حاصل کر رہا ہے، صحیح بخاری بھی پڑھ رہا ہے، مسلم بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں ڈر رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ کمیاں نظر آ رہی ہیں کہ آج اس مادیت پرستی کے دور میں آج ہمارے دلوں میں اگر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا ڈر نہیں آ رہا۔ اللہ کا ڈر نہ آنے کی وجہ سے سماج اور معاشرے اور ہماری انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ہر جگہ جو برائیاں نظر آتی ہیں اس کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں۔ آج انسان کہتا ہے اللہ سے کیا ڈرنا، بہت سارے لوگ مسلمان ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اللہ ڈرنے کی چیز ہی نہیں، اللہ تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کے عقیدے میں خلل ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ اور کیوں نہیں ڈرے بھائی؟ آسمان اللہ سے ڈرتا ہے، زمین اللہ سے ڈرتی ہے، یہ پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہے۔ اگر کوئی
نڈر ہے تو انسان ہو گیا جو دو قدموں پہ چلتا ہے، جس کی حیثیت اتنی سی بھی نہیں تھی کہ وہ خود پیدا ہو سکے، خود اپنے آپ کو جلا بخش سکے، وہ تو ایک حقیر پانی کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، لیکن جیسے زمین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کے سینے کو چیر دے گا، زمین کو پھاڑ دے گا، پہاڑوں کو توڑ دے گا۔ وہ اپنا اتنا غرور میں مبتلا ہوتا کہ رب العالمین کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیتا میں ہی سب سے بڑا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب ڈر گئے۔ اس امانت کو قبول کیا انسان نے۔ جب یہ آسمان اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہے، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس پہاڑوں کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ آسمانوں کے سامنے ہم کتنے بڑے ہیں؟ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ اللہ رب العالمین آسمان کی طرف، بلندی کی طرف متوجہ ہوا جب یہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی کہا، زمین سے کہا، فقال لها وللارض ائتيا، اللہ نے آسمان سے کہا، زمین سے کہا، آؤ میری طرف، طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، آنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بھی بلایا اور زمین کو بھی اپنے پاس بلایا اور کہہ دیا تم خوش ہو تو ٹھیک، نہیں خوش ہو تب بھی تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ قالتا اتینا طائعین، زمین نے بھی کہا، آسمان نے بھی کہا، اے اللہ فرما بردار بن کے حاضر ہے۔ یہ آنا کس معنی میں ہے؟ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن زمین بھی اللہ کے سامنے حاضر، آسمان بھی اللہ کے سامنے حاضر۔ زمین کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، آسمان کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، پہاڑوں کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ہمیں ڈرنا ہے۔ یہی اصلاح کی کنجی ہے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے، نہ آخرت سنور سکتی ہے، نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی قریب آ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر وہ اپنی مذہبی کتاب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر سن رہے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس نے کہا ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پہ روک دے گا، والارضین علی اصبع، اور ساری زمینوں کو ایک انگلی پہ روک دے گا، والجبال والشجر علی اصبع، پہاڑوں کو اور جنگلوں کو ایک انگلی پہ روک دے گا، والماء والثرى، اور اس زمین کو، اس مٹی کو ایک انگلی پہ روک دے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور پھر باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ روک دے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پہ یہ ساری مخلوقات کو لے کر ثم یہزہن، پھر ان کو اللہ حرکت دے گا، آواز دے گا، انا الملک این ملوک الارض، میں ہی بادشاہ ہوں، یہ زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ باتیں ایک یہودی عالم نے ذکر کی، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی تائید بھی کر رہے ہیں، تعجب بھی کر رہے ہیں۔ پھر قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ لوگ اللہ کی یہ عظمت تو بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ مان تو رہے ہیں کہ اللہ کے قیامت کے دن آسمانوں کو، زمینوں کو اپنی انگلیوں پہ لے لے گا، رب العالمین ساری کائنات کو اپنی انگلیوں پہ لے لے گا، ساری کائنات اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی
لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس طریقے سے یہ اللہ کی قدر نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے ہیں۔ وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پوری زمین تو قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ سارے آسمان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر لپیٹ دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ایک کاتب اپنے ہاتھ میں پورے کاغذات کو لپیٹ دیتا، قیامت کے دن آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لپیٹ دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ یہودی عالم جو بات کر کے گیا صحیح کہا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن اس عظمت کے مطابق حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا، اللہ کی توحید پہ رہتا، اللہ کی توحید کو بیان کرتا، اسی پہ عمل کرتا، شرک سے دور رہتا، لیکن اس کے باوجود یہ مشرک ہے۔ یہ ہے زمین، یہ ہے آسمان، سب اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان جو اس زمین کے اوپر ایک چھوٹے سے حصے پہ رہتا ہے، وہ انسان سمجھتا میں ہی سب کچھ ہوں، اور مجھے اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کل کو جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخرت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا اس سے لینا دینا ہے، یہ 60 سالہ زندگی ہے، اس کو بنا لو، اس کے بعد کی اپنے بچوں کی زندگی بنا دو، اس کے بعد پوتوں کا بھی انتظام کر دو، پڑپوتوں کا بھی انتظام کر دو، یہ گھر ہے، یہ محلہ ہے، اس کو بھی خرید لو، شہر بھی اپنا ہو جائے، ملک بھی اپنا ہو جائے، زمین بھی اپنی ہو جائے، جائیداد بھی اپنی، سب کچھ میری ہو جائے۔ وہ بھول گیا کہ مر کر اسی زمین کے اندر دفن ہونا ہے، اسی مٹی کے اندر جانا ہے، اس زمین پہ ہمیں اکڑنا نہیں ہے۔ یہ ڈر ہی ہے انسان کو جو گناہوں سے بچائے۔ آؤ میں بتاؤں اس زمین کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں، یہ زمین کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ زمین کچھ نہیں ہے مسلمانوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تکون الارض یوم القیامہ خبزۃ واحدہ، قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی، ایک روٹی بس، سنگل ایک روٹی۔ قیامت کے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہوگی۔ یتکفؤھا الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر، اللہ تعالی جبار اس روٹی کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہا ہوگا جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص وہ روٹی لے کر سفر کے اندر یا اپنے سفرے پہ بیٹھ کر اس کو الٹتا پلٹتا ہے۔ اب سنو بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہم اس کی تعویل کریں گے اور نہ ہی اس کو ہم کسی اور دوسرے معنی میں لے جائیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہی رویہ ہے، یہی منہج ہے کہ اس کو حقیقت میں محمول کیا جائے۔ واقعتاً قیامت کے دن ایسا ہوگا، رب العالمین اس پر قادر ہے۔ کل قیامت کے دن اس زمین کو ایک روٹی کی شکل دے دی جائے گی۔ اب یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر الٹ پلٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نزولاً لأہل الجنہ، یہ زمین روٹی بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو الٹ پلٹ دیا، اب جنتیوں کو پیش کر دیا جائے گا، جنتی اس روٹی کو کھا جائیں گے۔ یہ روٹی کس چیز کی بنائی گئی؟ یہی زمین جس پہ ہم اور آپ ہیں۔ نیک لوگ جو آج اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین جائیداد کے لیے، مال و دولت کے لیے اپنے بھائیوں کو نہیں تڑپاتے، اپنی بہنوں کو نہیں تڑپاتے، اپنی ماں اور رشتہ داروں پر ڈاکہ نہیں ڈالتے، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے نیکی کمانے کے لیے زمین اور دولت کو سامنے آنے نہیں دیا، اللہ کے نبی کی طرف سے گویا کی بشارت ہے، اے دنیا کے لوگوں آج خوش کر لو اللہ رب العالمین کو، نیکیاں کما لو، کل قیامت کے دن یہی زمین روٹی بنا کر تمہیں کھلا دی جائے گی جنت میں جانے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے جب اتنی بات ارشاد فرمائی، ایک یہودی عالم پھر سے داخل ہوا اور اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اے ابو القاسم، تم پر رحمان کی برکتیں نازل ہو۔ کیا بتاؤں
کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کو کس طرح کی ضیافت ملے گی، کیا ان کو پیش کیا جائے گا بطور اسٹارٹر، نزلا لأہل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ، اس نے یہی بات سیم بتلائی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پہلے بتائی۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ پھر مسکرا دیے۔ مسکراہٹ کس بات کی دلیل؟ آپ نے تصدیق بھی کر دی اور آپ کو خوشی بھی ہوئی کہ میری اس بات جو غیب سے متعلق ہے، جو بعث بعد الموت سے متعلق ہے، جو ایمان بالیوم الآخر کے متعلق ہے، ایک ہمارا دوسرا وہ شخص جو ہم کو نہیں مانتا، ہمارے دین کو نہیں مانتا، وہ اس کی تائید کرتا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، پھر وہ بڑھ کر یہودی کہنے لگا، اے ابو القاسم محمد، کیا میں یہ بھی بتا دوں اس روٹی کے ساتھ سالن کون سا دیا جائے گا جنتیوں کو؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا بالام و نون، بیل اور مچھلی بطور سالن اس روٹی کے ساتھ کھلا دیے جائیں گے۔ 70,000 لوگ کھا جائیں گے۔ یہ روایت ادھر ادھر کی نہیں، صحیح بخاری اٹھا لیں، 6520 نمبر پہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہوائی کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایرو غیرو کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اس نبی کی بات ہے جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم مسلمان غیب پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ جو ہمارے نبی نے بتلا دیا، تصدیقہ فیما اخبر، ان کی ساری خبر کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور جو ہمارے نبی نے کرنے کے لیے کہہ دیا وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، جس سے منع فرما دیا اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس حدیث رسول پر۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ زمین جس کے لیے آج تم خون خرابے کیے بیٹھے ہو، یہ زمین جس کے لیے آج ایک باپ اپنے بیٹے پہ بھی مہربان نہیں، ایک بیٹا اپنے باپ پر مہربان نہیں، ایک خون والا اپنے بھائی اب خون والے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، سگے بھائی جو بچپن میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بڑے ہونے کے بعد ان کی جائیداد کو قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی اسی زمین کے لیے لڑائی، اسی دولت کے لیے لڑائی۔ کل قیامت کے دن رب العالمین اسی زمین کو روٹی بنا کر جنتیوں کو بطور ضیافت اسٹارٹر کے طور پہ کھلا دے گا۔ زمین بدل دی جائے گی، یہ زمین تو جنتی کھا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی پورے یقین کے ساتھ۔ اس زمین کی یہ حیثیت ہے، یہ زمین ڈر رہی ہے، یہ آسمان ڈر رہا ہے، یہ پہاڑ ڈر رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ڈر رہا ہے، یہ انسان نہیں ڈر رہا دو پیروں والا۔ آج دنیا کا علم ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ لوگوں اپنی حیثیت کو جاننا چاہتے ہو، ایک بار موبائل اٹھاؤ اور گیلیکسی کی وہ تصویریں نکالو جہاں سے تمہاری زمین کی حیثیت دکھائی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بات تحقیق کر کے بتائی کہ یہ ہماری زمین اسی طرح کی 13 لاکھ زمین بنا دی جائے ایک سورج کے برابر ہوگی۔ 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے برابر ہے۔ آج یہ سائنس کہتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک گمان ہے، اس سے بھی بڑی دنیا ہے، کائنات ہے، اور یہ ایک سور منڈل کی بات ہو رہی ہے، ایک پلینٹ ارتھ کی بات ہو رہی ہے۔ پوری کہکشائیں گیلیکسیز کتنی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اتنی بڑی گیلیکسی میں اس میں ایک سور منڈل ہے، اس میں ایک پلینٹ ارتھ یہ زمین ہے، اسی زمین میں کئی ملک ہیں، ان ملک میں ہمارا ایک پیارا سا ملک ہے، اور پھر اس پیارے سے ملک میں اتنے سارے پردیش، ان سارے پردیش میں ہمارا آپ کا اپنا یہ ایک ضلع ہے، اس ضلع میں آپ کی اپنی ایک بستی ہے، اس بستی میں آپ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اس مکان میں آپ کا ایک اپنا کمرہ ہے، اور مرنے کے بعد 2 گز کی زمین ہے۔ یہ آپ کی ہماری حیثیت ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کی آیت پہ غور کریں۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں ڈرا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ لوگوں غور کرو آیت پر،
اللہ اپنی ذات سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں کہہ دیا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو گے، تم مجھ سے بھاگنا نہیں، بھاگ کے میری طرف آنا، میرے پاس ہی آؤ گے تو بچو گے، مجھ سے بھاگ کر نہیں بچ سکتے ہو۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ عجیب و غریب ڈر ہے اللہ کا، کہ دنیا اگر کسی چیز سے ڈرتی ہے تو بھاگتی ہے، لیکن انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے پاس، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے اے میرے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور آگے پھر دوسری جگہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو بھاگو اپنے اللہ کی طرف، ڈرو بھی اسی سے، بھاگو بھی اسی کی طرف۔ کیا بہترین کمبینیشن ہے، اس طرح کا ڈر پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو طاقتور بنائے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو جینے کا سلیقہ سکھائے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ سے ظلم سے ٹکرانے کا ہنر دے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو دنیا میں حق بات کہنے کی طاقت عطا کرے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو ایک اچھا سچا انسان بنائے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو ایک بہترین ناگرک بنائے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے روکے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو بہترین انسان بنا کر کسی معصوم کی مسکان چھیننے سے روکے گا، یہ وہ ڈر ہے جو آپ کو اندھیرے میں بھی برائیوں سے بچائے گا، اعلانیہ طور سے بھی برائیوں سے بچائے گا۔ یہ ڈر بہت قیمتی ڈر ہے، اسی ڈر کے حوالے سے قرآن کی آیتیں بھری پڑی، یہی ڈر تو ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اب ذرا تنہائی میں غور کر کے دیکھیے ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ یہی نا کہ انسان کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، اچھا توحید پرست ہے، توحید کی تینوں قسموں کو مانتا، ہاں مانتا ہوں تینوں قسموں کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت سب کچھ مانتا ہوں، توحید اسماء و صفات سب کچھ مانتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یہ بھی مانتا، جی مانتا ہوں، پھر تب گناہ کرتے ہوئے تو کیسے سوچ لیتا ہے کہ اللہ سے چھپا لے رہا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ گناہ کرتے وقت یہ توحید کا تصور کہاں چلا جاتا ہے؟ توحید کی یہی تو برکت ہے کہ آپ کی تنہائی میں بھی آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے آپ کی توحید کام آ رہی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، ہمارے بیڈ روم میں کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہماری موبائل کسی کے قبضے میں ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا، جو حساب لینے والا، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ بچ کے جائیں گے، بچ کے جائیں گے کدھر؟ نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اے میری امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، جس بھی پوزیشن میں رہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہر وقت ڈرنا ہے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا مجھے اس قوم کے بارے میں معلوم ہے جو میری امت کی قوم ہوگی، میری امت میں سے لوگ آئیں گے اور نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اب نیکیوں کے یہ پہاڑ میرے پاس موجود ہے، اب نیکیوں کے بل میں جنت تو جانے والا ہوں، نیکیوں کا پلڑا میرا تو بھاری ہونے والا، فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے پہاڑ کو برباد کر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہ دی جائے گی، ساری نیکی اللہ کے سامنے برباد کر دی جائیں گی، اس کو کوئی وقت نہ دی گئی۔ اب وہ آدمی جب نیکیاں ختم کر دی گئیں، ظاہر سی بات ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اب اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا نیچے ہوگا، گناہ بھاری ہو گیا، ٹھکانہ تو اب جہنم بننے والا ہے، کوئی بھی رب العالمین سے اس کو بچا نہیں سکتا، اب کوئی بھی اس کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے بدنصیب لوگ ہوں گے کہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر رب العالمین کے سامنے پہنچے اور حساب و کتاب کے وقت ساری محنت رائے گا برباد ہو جائے گی؟ فرمائیے ان کے بارے میں، بتائیے ان کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں ہم بھی وہی حرکت کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو،
صحابہ نے جس مقصد سے پوچھا تھا اسی مقصد سے میں نے بھی پڑھا، اسی مقصد سے آپ کو میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے چمڑے سے ہوں گے، یعنی انسان ہی ہوں گے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کی نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن ان کا گناہ یہ ہے جب یہ تنہائی میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معاملہ 1 منٹ کے اندر ختم کر دیں گے، رب العالمین کے قانون کو توڑ ڈالیں گے، تنہائی میں گناہ کرنے لگیں گے، خلوت کے گناہ کے مجرم ہو جائیں گے۔ یہ وہ جرم ہے جو انسان کو سچ مچ یہ فیصلہ کر دیتا کہ کون توحید پرست ہے، کون واقعتاً توحید کو اس کے لوازمات کے ساتھ ماننے والا ہے اور کون توحید کو اس کے لوازمات کے ساتھ نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا دے گا کہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تنہائی میں ہیں تو گانے گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ آپ اگر دوستوں کی مجلس میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں تو آپ گانے وہاں سنگنگ کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کی مجلس میں ہیں تو آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی اشکال ہے، اور تنہائی میں ہے تو آپ وہ گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا آپ نے اللہ کو سمجھ رکھا ہے کہ رب العالمین وہاں دیکھتا ہے یہاں نہیں دیکھتا ہے؟ یہی توحید ہے، یہی توحید کا مطلب ہے، یہی سمیع و بصیر کا ہونے کا مطلب ہے۔ رب العالمین اسی لیے اس جرم سے بے انتہا خفا ہوگا، اور بے انتہا خفا ہونے کی وجہ سے رب العالمین اپنے بندے کی نیکیوں کو برباد کرے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی ڈر ہے جو اصل میں ہمیں اور آپ کو فکر آخرت کی دعوت دے۔ جس آدمی کے دل میں یہ ڈر سما جائے اسی کو آخرت کی فکر ہوگی، اور وہی نیکیاں کمانے کی کوشش کرے گا، کمانے کے بعد اسے بچانے کی کوشش کرے گا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ آج اگر مسلمانوں کا سروے کیا جائے، اے مسلمانوں اللہ کے 10 نام بتا دو، بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ کے 10 نام بتا دے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے 99 وہ نام ہیں جن کو یاد کر لیا جائے، معنی سمجھ لیے جائیں اور اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن 99 ناموں کو شاید مسلمان نے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں اور آپ کو ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کے پاور کو جاننے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے امید لگانے کے لیے، یعنی کہ سچی عبادت کرنے کے لیے، بہترین قسم کا عابد و زاہد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو اس کی تفصیل کے ساتھ جاننا ہوگا۔ 99 نام ہے، تفصیل سے سیکھیے نا۔ اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہیے کہ اللہ کے ناموں کے اوپر درس، اللہ کے ناموں کو تفصیل سے سیکھیے۔ یقین مانیے اللہ سے وہ محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کا وہ خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ آپ بھی سوچیں گے واقعی یہ ہے ایمان کی لذت، یہ ہے ایمان کی چاشنی، اور پھر نیکیاں کمانے میں دل بھی لگے گا، اخلاص آئے گا، اتباع سنت کی فکر ہوگی، اور ریاکاری سے، شرک سے، بدعات سے ایٹومیٹک بچنے لگیں گے، آخرت بننی شروع ہو جائے گی۔ یہیں سے آخرت کی فکر شروع ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں، اور بنیاد کیا ہے؟ یہی 3 چیزیں ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا یہی میسج ہے۔ میرے ساتھیوں وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس میسج و پیغام یہی ہے کہ آخرت کی اگر ذرا سی بھی فکر ہے تو اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائیے، اللہ سے بے پناہ محبت کیجیے، اور اللہ کی توحید کو ماننے کا جو طریقہ ہے، اس کی جو لوازمات ہے، مقتضیات ہے، اسی کے مطابق مانیے۔ انشاءاللہ زندگی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی۔